شاید بارش ہوئی تھی، ان کے گھر گر چکے تھے. تو میں نے جب بچوں سے پوچھا کہ آپ کے تو گھر گر گئے اب آپ کیا کرو گے، تو دے سیڈ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے، اور دے ور لافنگ. کمیونٹی کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا ہے، ان پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. آس پاس کوٹھیوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان کو انسان تک کنسیڈر نہیں کرتے. انہوں نے بس ان کو یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام پورے کرنے کے لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا اور میں ہوں وجیہہ نجم. آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ، یہ ایریا آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، ایک بہت ہی سلم ایریا. آپ کو میرے پاس بہت زیادہ جھگیاں نظر آ رہی ہوں گی. یہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ ہے جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پڑھنے کے لیے وسائل ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. لیکن آج میرا یہاں پہ آنے کا مقصد ان بچوں سے ملنا تو تھا ہی، لیکن یہاں پہ ایک ایسی ڈاکٹر ہیں، ایک ایسی لیڈی ہیں جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جتنے بھی بچے جو سلم ایریاز میں رہتے ہیں اور جو اسکولنگ افورڈ نہیں کرتے ان کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ان کے پاس آبویسلی اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکیں. تو ان ڈاکٹر نے ایک انیشیٹو یہ لیا ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک اسکول جو ہے وہ تعمیر کیا ہے. انہوں نے یہ اسٹارٹ اس طرح سے کیا تھا کہ انہوں نے جھگیوں سے پڑھانا شروع کیا تھا بچوں کو، لیکن اس کے بعد تب ان کے پاس اتنا زیادہ وسائل خود بھی نہیں تھے، وہ خود ایک اسٹوڈنٹ تھیں. تو پھر انہوں نے اب ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ اس کو گروم کر لیا کہ آپ میرے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک بلڈنگ، ایک چھوٹا سا اسکول بن چکا ہے جہاں پہ صرف بچوں کو پڑھائی اسٹڈیز کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ڈاکٹر حفظہ سلیم ان کا نام ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسکول کیسا ہے، یہاں پہ بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اور بچے یہاں پہ کتنا کمفرٹیبل، کتنا سیف فیل کر رہے ہیں، اور ان کی گرومنگ کیسی ہو رہی ہے. تو آئیں چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک. مجھ سے نہیں پوچھنا؟ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھ سے اب تو میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا. پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں. پھر کیوں نہیں پوچھا؟ یا آپ نے کہا شکل سے ٹھیک لگ رہی ہیں، ٹھیک ہی ہوں گی، ایسا لگا آپ کو؟ اچھا مجھے بتاؤ کیا نام ہے آپ کا؟ کرن. کرن. کرن کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2 میں پڑھتی ہو. اچھا 1 میں کیا پوزیشن آئی تھی؟ 1 میں سیکنڈ. تو فرسٹ کیوں نہیں آئی؟ فرسٹ نمان آیا تھا. تو آپ نے نمان کو فرسٹ کیوں آنے دیا؟ لڑکی ہو، لڑکیوں کو تو زیادہ آگے ہونا چاہیے. اچھا کوئی بات نہیں، اس دفعہ آپ نے فرسٹ آنا، ٹھیک ہے. ویسے میں خود کون سا آتی تھی پر آپ کو کہہ رہی ہوں. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آگے آپ رہتی کہاں؟ پہلے یہ بتاؤ. نرسری ہے اس کے پاس ہے. اس کے پاس رہتی ہو. اور اسکول میں کتنے ٹائم سے پڑھی ہو؟ 5 مہینے ہو گئے. اسی اسکول میں 5 مہینے ہو گئے. تو کیسا پڑھاتی ہیں آپ کی ٹیچرز؟ آپ کو اچھا. بہت اچھا پڑھاتی ہیں. کتنا اچھا؟ بہت. اتنا اچھا پڑھاتی ہیں تو فرسٹ کیوں نہیں آئی؟ تو میں آپ کی ٹیچر سے پوچھوں گی نا کتنا اچھا کیوں نہیں پڑھایا گیا، فرسٹ نہیں آئی. پوچھ لوں؟ پوچھ لیا. تو پھر اگر انہوں نے کہا کہ خود ہی نہیں پڑھتی تو پھر؟ پڑھتی تو. اچھا مجھے بتاؤ اسکول میں یہاں مزہ آتا ہے؟ ہاں جی. آپ کی فرینڈز ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی. بیسٹ فرینڈ کون؟ بیسٹ فرینڈ یہ مسکان. اچھا مسکان ہے. اور مسکان کے ساتھ ہی بیٹھتی ہو اس لیے سیکنڈ آئی ہو، ہے نا؟ باتیں کرتے رہتے ہوگے؟ باتیں کرتے ہو؟ ہاں جی. آپ کا نام کیا ہے؟ ارم. آپ کا نام کیا ہے؟ سمجھدار بچی. میرا نام؟ اچھا آپ میرا نام گیس کرو. گیس کرو، سوچو کیا نام ہونا چاہیے میرا. جو آپ کہوگی میں وہی رکھ لوں گی. آپ کا نام نہیں ہے؟ نہیں میرا نام ہے، لیکن جو بتائیں نا. آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے. مجھے آ بھی نہیں رہا آپ کا نام. تو آپ گیس کر لو نا، سوچو کہ میرا نام کیا ہونا چاہیے تھا. کچھ بھی بول دو، میں کہوں گی یہی میرا نام ہے. جنت. جنت نہیں ہے، میرا نام جنت تو ہے ہی نہیں. پر چلو اگر آپ نے کہہ دیا تو میں جنت رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. ویسے میرا نام وجیہہ ہے. اوکے. کیا نام ہے؟ وجیہہ. اچھا ہے کہ نہیں جنت رکھ لوں؟ بہت ہی اچھا ہے. بہت ہی اچھا، ٹھیک ہے.
ساتھ اس ٹائم پہ ڈاکٹر حفظہ موجود ہیں جن کا یہ انیشیٹو تھا اس اسکول کو بنانے میں، اور جتنے بھی اسلامی ایریاز میں بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کتنا ٹائم ہو گیا اور کیا کیا ہرڈلز فیس کرنی پڑی تھی انہیں اس سارے پروسیجر میں جو انہوں نے اسکول بنایا اور کام اسٹارٹ کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں ہے کہ آپ نے جو آڈینس ٹارگٹ کیا یہاں پہ اسلم ایریا کی، ان کو کنونس کرنا سب سے پہلے بہت مشکل کام ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہوتی جس طرح ہم لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی ٹریننگ ایتھکس سکھانا یہ وہ، تو آپ نے اتنا مشکل اسٹیپ لیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ آج سے 5 سال پہلے میں نے یہاں پر آ کر ان بچوں سے ملی تھی۔ رمضان تھا، 46 ڈگری سیلسیس تھا۔ میں یہاں آئی، میں جس بچوں سے ملی، میں نے ان کا ماحول دیکھا تو کچھ دن پہلے شاید بارش ہوئی تھی، ان کے گھر گر چکے تھے۔ تو میں نے جب بچوں سے پوچھا کہ آپ کے تو گھر گر گئے ہیں، اب آپ کیا کرو گے، تو دے سیڈ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے، اور دے ور لافنگ۔ تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کتنے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، اور یہ جو کچھ بھی ان کی زندگی میں چل رہا ہے وہ اس کو یہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ کلک کیا، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کروں گی۔ میرے پاس رمضان ختم ہونے میں 15 دن باقی تھے، میں نے کپڑے کا ایک کیمپ چلوایا، کیمپ چلوا کر میں یہاں آ گئی، ان بچوں کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے دن میں نے انتظام کیا ہوا تھا 30 اسٹوڈنٹس کا، اور وہاں پر 50 اسٹوڈنٹس آ گئے تھے بچوں پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ان کے پیرنٹس ان کو لے کر آئے، جیسے کہ اسکول کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، اور وہ سب آئے کہ ہمارے بچوں کا آپ ایڈمیشن کر لیں۔ پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا، 6 سے 7 ماہ گزرے، چونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی، تو میرے پاس اب ریسورسز نہیں تھے اس کو کنٹینیو کرنے کے، لیکن یہاں پر بچے پڑھنا چاہ رہے تھے۔ میں ان کو لے کر گئی گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، تو گورنمنٹ اسکول میں اوور کیپیسٹی تھی۔ میں ان کو پرائیویٹ اسکول میں جب ایڈمیشن کے لیے لے کے گئی تو وہاں کے جو کچھ اور پیرنٹس آئے تھے ایڈمیشن کروانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر جھگی کا بچہ یہاں پڑھے گا تو آپ اپنا بچہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو پرنسپل نے مجھے ریفیوز کر دیا۔ دیٹ واز دا مومنٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود ان بچوں کے لیے اسکول بناؤں گی، خود ان کا کروں گی سب کچھ۔ میں نے یہیں پر باہر کپانس یوز کر کے، چٹائیاں یوز کر کے، ڈفرینٹ ری یوزیبل مٹیریل کو یوز کیا، اور ان کے لیے ایک ہٹ سا اسٹرکچر بنا لیا، اور وہیں پر میں نے قاری صاحب اور ٹیچر کا ارینج کیا، اور خود ان کا کریکولم ڈیزائن کر کے پراپر جیسے اسکولز میں ہوتا ہے ویسے سب ڈیزائن کر کے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی میں نے ان کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیا۔ 4-5 سال ایسے ہی ہمارے گزر گئے، یہ بچے وہیں پر پڑھتے رہے زمین پر بیٹھ کر، لیکن چونکہ وہ ایک مضبوط اسٹرکچر نہیں تھا، بارش ہوتی تھی ہمارا اسٹرکچر گر جاتا تھا، پھر ہم اس کو دوبارہ سے بناتے تھے اور دوبارہ سے وہاں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، لیکن بچے آتے رہے، بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا، زیادہ ہوتے رہے انفیکٹ بچے۔ تو کووڈ میں مجھے ٹائم ملا سوچنے کا کہ میں نے اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے۔ میں نے پھر یہ پورٹیبل اسکول ڈیزائن کیا، جس کے لیے میں نے 150+ میٹنگس کی، لیکن کسی نے بھی مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا کہ ہم کیوں انویسٹ کریں سلمس کے بچوں کے اوپر جو کہ کبھی بدل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کی اہمیت کا اندازہ مجھے تھا، کسی اور کو نہیں تھا، اور جب تک میں اس کو بنا نہ لیتی کوئی اور اس کی اہمیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے یہ اسٹیپ لیا، میں نے اسے بنانا شروع کر دیا، تھوڑے کرتے کرتے ہم نے الحمدللہ سے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا، کیوں جھگیوں والے بچوں کو ہی میں نے ٹارگٹ کیا جبکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، اور اتنا مشکل ٹاسک میں لے کر کیوں چلی؟ اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ باقی کمیونٹی کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے۔ اس کمیونٹی کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا ہے، ان پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ آس پاس کوٹھیوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان کو انسان تک کنسیڈر نہیں کرتے، انہوں نے بس ان کو یوز کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام پورے کرنے کے لیے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کبھی کسی نے اس پہ ورکنگ نہیں کی۔ ایون کہ جب میں یہاں پر آئی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سی NGOs آتی ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے تھے اس چیز۔ تو حفظہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو اس کمیونٹی نے کہا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ہوپ دے کے جاتے ہیں، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ کوئی NGOs ہوں، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں پہ نہ آیا کریں، یا ہمارے بچے اٹیچ ہو جائیں گے، ان کو ایک ہوپ مل جائے گی کہ وہ پڑھیں گے، تو آپ نہ آیا کریں، کیونکہ آپ کو بھی اس ٹائم پہ شور نہیں ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا؟ ضرور ہوا تھا۔ میں خود بھی شور نہیں تھی کہ یہ بچے پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں نے تو جسٹ ایک اسٹارٹ لیا اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے، اور الحمدللہ سے اچھا رسپانس ملا، لیکن آس پاس کے گھر جہاں پر یہ کام کرنے جاتے تھے وہ آ جاتے تھے ہمیں روکنے کے لیے کہ ان بچوں کو آپ نہ پڑھائیں، یہ بچے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان پہ وقت ضائع نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، ہم یہاں سالوں سے ہیں، ہم سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح سے زندگی گزار گئے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے زندگی گزار جانی ہے۔ ایون کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہاں کر ٹارگٹ کیا گیا، مارا پیٹا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی کہ کیوں ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا ڈرامہ ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ تو ایون کہ مجھے کورس تک جانا پڑا، خود اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سب مسئلے دیکھنے پڑے۔
ایون کہ اب یہاں ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوئے ہیں. اب وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے مجھے کال کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں ایشو ہو گیا ہے تو اس کو میں دیکھ لوں. تو یہ 5 سال میں یہ سب بلڈ ہوا ہے، اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ لگی ہے کہ اب ان کو اس اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے ان کے بچوں کے لیے، اور تعلیم کے بغیر یہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو یا ان این جی اوز کو جو کہتے تو ہیں، دعوے تو کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے کہ ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ٹرانسجینڈرس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم بیوہ عورتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، صرف پکچرز لیتے ہیں اپنی این جی او کا نام دکھانے کے لیے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، اپنے صدر پاکستان سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تو میں نے بہت سے گورنمنٹ کے اداروں کو وزٹ کیا. میں جگہ جگہ گئی کہ مجھے کہیں سے کچھ انفارمیشن مل سکے کہ کس طرح سے اس کمیونٹی پہ ہم کام کر سکتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، لیکن مجھے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا. ان کی ایجوکیشن پر، ان کی فوڈ کے اوپر، ان کے واٹر کے اوپر، ان کے ہائیجین کے اوپر مجھے کہیں سے بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، نہ ہی مجھے کچھ آن پیپرز ملا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب میں نے یہ اسٹیپ لے لیا ہے اور میں اس کو مکمل کر چکی ہوں. یہ ایک بنا بنایا ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر جھگی والے بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ میں نے ایک ایریا کور کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے تمام ایریاز جہاں جہاں پر سلمز ہیں ہم ان تمام ایریاز کو کور کریں اور اس ماڈل کو ہم آگے لے کے چلیں. آپ کے سامنے ماڈل ہے، آپ اس ماڈل کو وزٹ کریں، اس کو اسٹڈی کریں اور ہم اس طرح سے وہ 22.8 ملین چلڈرن جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے، ہم ان سب کو ایجوکیشن کے سرکل میں لے کے آ سکتے ہیں اور وہ بچے ملک کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حفظہ، مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہاں پورا اسکول وزٹ کیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ پراپر اسٹیشنری، چیئرز، ہر چیز یہاں پہ جس طرح اسکولز میں ہوتی ہیں وہ ہیں، اور یہاں پہ ماشاء اللہ سے قرآن پاک بھی پڑھایا جا رہا ہے اور باہر کھانا جو ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کھانا پریپیئر کون کرتا ہے ان بچوں کے لیے اور وہ ان کو لنچ دیا جاتا ہے یا اس کا کیا سین ہوتا ہے؟ یہاں پر بچوں کو ہم صرف بیسک ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، ہم انہیں قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. قاری صاحب یہاں پر آتے ہیں، ان بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ کا الگ سے لیکچر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو یہیں پر ہم کھانا سرو کرتے ہیں، کھانا بن کے آ جاتا ہے ڈیلی کچن سے، اور یہاں پر ان کو بھی کھانا بھی سرو کر دیا جاتا ہے بچوں کو ڈیلی، کیونکہ بچوں کا فوڈ بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس نے کچھ کھایا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس طرح سے پڑھ نہیں سکے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو آئی ٹی اسکلس کے اوپر بھی لے کے جا رہے ہیں، ان کے آئی ٹی اسکلس ہم امپروو کر رہے ہیں، اس پہ ورک کر رہے ہیں، کیونکہ کووڈ نے پروو کیا ہے کہ دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکی ہے اور اب پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. تو ہم ان بچوں کو ڈیجیٹلی لے کے آ رہے ہیں تاکہ کچھ سالوں بعد یہ بچے اس قابل ہو سکیں کہ یہ اپنی ارننگ بھی اسٹارٹ کر سکیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور جدید ویز کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں. ہمارا مقصد ان کو جیسے یہ نہیں ہے کہ ان کو آگے جا کر ڈگریاں مل جائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس آگے جا کر اسکل ہو جس کو یہ یوز کر سکیں اور ارن کر سکیں اور اپنے کنبے کو چلا سکیں. جی، تو میرے ساتھ ڈاکٹر حفظہ موجود تھی، ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے کہ جتنے بھی اسلام کمیونٹی کے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی یہاں پہ گرومنگ بھی ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، صرف دنیاوی تعلیم نہیں دی جا رہی یہاں پہ بلکہ دینی تعلیم جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے اور وہ تعلیم بھی یہاں پہ دی جا رہی ہے. میں نے یہاں پہ بچوں سے بات کی، ماشاءاللہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا. جو ایتھکس ان میں تھے وہ ان بچوں میں بھی نہیں ہوتے جو یہاں پہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح سے باہر سے کوئی آیا تو اسے سلام کرنا ہے، بات کس طرح سے کرنی ہے، کمیونیکیشن کس طرح سے کرنی ہے. لوگ شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں کیمرے پہ، لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پہ بچوں کی گرومنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ ان کو ہر چیز پتہ ہے. اتنے ٹیلنٹڈ وہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو اسے بات کیسے کرنی ہے. مجھے یہ چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ہے جو اس طرح کے لوگوں کا بھی سوچ رہا ہے. اور خاص طور پہ جب ایک لڑکی ایسا کچھ کرتی ہے تو یہ بہت زیادہ اور اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ایک لڑکی ہو کے اس طرح کے لوگوں میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کو کنونس کرنا اور ان کو بتانا کہ پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے خود بھی پڑھتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت دے، اتنے وسائل ملیں ان کو حکومت کی طرف سے بھی اور این جی اوز کی طرف سے بھی کہ یہ آگے جو ابھی ایک ایریا میں ایک کمیونٹی کے پاس ہے ویسے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے پاس جائیں اور تاکہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ ہر بچہ پڑھ سکے. اگلے شو میں اگلی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.